अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं समाज और मैं हूं मुनीबा मज़ारी। उम्मीद है आप सब जहां हैं खैरियत से हैं, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे हैं। अगस्त के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल यूथ डे, लिहाजा समाज का ये एपिसोड हम डेडिकेट कर रहे हैं टू द अमेजिंग, ब्रेव एंड करेजियस यूथ ऑफ पाकिस्तान को। कहा जाता है कि पाकिस्तान खुशनसीब ममालिक में से एक है जहां यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि हमारी यूथ इमोशनली वेयर डज इट स्टैंड। क्या हम अपनी यूथ से ये पूछते हैं कि आर दे स्टिल मोटिवेटेड? एक ऐसा समाज जहां टॉलरेंस की कमी है, जहां बेरोज़गारी है, जहां गुर्बत है, जहां बहुत तंग दस्ती है, परेशानी है, where there is no hope at the end of the tunnel, there is no light at the end of the tunnel, वहां पर हमें ये जानना होगा क्या हमारी यूथ तैयार है मुकाबला करने के लिए? What keeps them going? क्या हमारे मुल्क में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद है जो सिर्फ यूथ के लिए हो, जो यूथ को रिप्रेजेंट करता हो, जहां यूथ दिल खोल कर अपने दिल की बात करे तो कोई उसकी बात को सुने? आज बहुत ही डाइवर्स पैनल हमारे साथ मौजूद है जो कि ना सिर्फ यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बल्कि बेइंतहा काम कर रहे हैं टू एम्पावर यूथ ऑफ पाकिस्तान। हमारे साथ रहिएगा, बहुत जल्दी आपकी मुलाकात कराती हूँ। उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। नौजवान नस्ल किसी भी कौम का कीमती असासा होती है। कौमों पर जब कभी आजमाइश का दौर आता है तो नौजवान नस्ल इस आजमाइश से निकलने के लिए अपना किरदार अदा करती है। तहरीक आज़ादी पाकिस्तान में भी नौजवानों का किरदार नाकाबिले फरामोश रहा। मौजूदा हालात में भी नौजवानों के दिल में वतन अजीज को अजीम से अजीम तर बनाने का जज्बा मोजज़न है। बिलाशुबा किसी भी कौम की बागदौड़ इसकी नई नस्ल के हाथ में होती है। जिस तरह एक इमारत की तामीर में ईंट एक बुनियादी हैसियत रखती है, ईंट से ईंट मिलकर इमारत वजूद में आती है, इसी तरह मुल्क की तामीर और तरक्की में हर नौजवान की अपनी अलग अहमियत होती है जिससे इनकार मुमकिन नहीं। खेल का मैदान हो या IT का, मुआशरती मसाइल हो या मुआशी मसाइल, तमाम शोबा है जिंदगी में पाकिस्तानी नौजवान दुनिया भर में मुल्क कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। जब नौजवान मुखलिस होकर अपने मुल्क कौम के लिए मेहनत और जद्दोजहद करने लगते हैं तो मुस्बत तब्दीली, तरक्की और बेहतरी को कोई नहीं रोक सकता। कामयाबी उन अक़वाम के कदम जरूर चूमती है। नौजवान ही वो कुव्वत हैं जो अगर इरादा कर लें तो मुल्क की बागडोर संभाल कर मुल्क को अरूज पर पहुंचा कर ही दम लेते हैं। कामरानी इन अक़वाम की कदम बोसी करती है। पाकिस्तान मेरी जमीन, मेरा वतन, मेरी छांव और मेरा सुकून है। हम सब ने इसे अजीम बनाने के लिए मिलकर कोशिश करनी है। रिपोर्ट आपने देखी और आज का एपिसोड हम डेडिकेट कर रहे हैं टू द यूथ ऑफ पाकिस्तान। और जब भी बात की जाए किसी को सेलिब्रेट करने की, यूथ को सेलिब्रेट करने की, तो वो डिवर्सिटी और इंक्लूजन के बगैर पॉसिबल नहीं। बहुत स्टीम्ड पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमें ज्वाइन किया है मेरी बहुत 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 प्यारी दोस्त नायाब अली। She needs no introduction. You are in charge of ICT Transgender Protection Unit. You're founder of Khwaja Sara Quran School, which I'm so excited to know about. आप gender expert भी हैं and you're recipient of Franco-German Prize. Then we have our very dear Shawaz Baloch with us. Our motivational speaker हैं. You are a mentor, coach and founder and CEO of Motivation, School of Motivation. And last but not least, all the way from Lahore हमें join किया है सना खुर्शीद ने. I absolutely admire her for her courage. आप lawyer हैं, you are a disability advocate and you are consultant and an activist. A very warm welcome to all of you. सना, आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं सबको ये बताती चलूं कि आई एम सच अ बिग फैन ऑफ योर वर्क। यू हैव बीन डूइंग सच इनक्रेडिबल वर्क सना, और वो सिर्फ आपके अपने लिए नहीं बल्कि यूथ ऑफ पाकिस्तान के लिए है। एज एन एक्टिविस्ट, जिस तरह आपने पर्सनस विद डिफरेंट एबिलिटीज़ के लिए काम किया है, कुडोस टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर डूइंग व्हाट यू डूइंग। Thank you so much. I think ये mutual fan moment चल रहा है. I'm so happy to be here and to finally meet you, because I think you can relate to what my life has been. Because sometimes आप एक ऐसी situation में डाले जाते हो जब आपको सोचना पड़ता है कि hang on, ये life मेरे लिए तो है, but मैंने इस life को meaningful कैसे बनाना है. हम अपने लिए सब जीते हैं. I think मैंने बहुत लेटर ऑन लाइफ में अपने एक्सीडेंट के बाद रियलाइज किया, बट आई थिंक कर लिया, दैट इज ऑल्सो अ ब्लेसिंग, कि मैंने अपनी लाइफ को अगर ट्रू मीनिंग देना है ना तो माई लाइफ नीड्स टू हेल्प अदर पीपल एज वेल. इसको एक सोर्स बनना चाहिए किसी और को. अगर मेरी एक स्टोरी शेयर करने से किसी को मोटिवेशन मिलती है, किसी का दिल उसको लगता है कि अच्छा मेरी मुश्किल इतनी मुश्किल नहीं है, मैं भी उनको फेस कर सकती हूँ, तो व्हाई नॉट, इतनी, ये तो बहुत छोटी एक कॉन्ट्रीब्यूशन है. तो उससे आप रियलाइज करते हो कि एक जिंदगी बहुत बड़ी नेमत है. हम लोग वेट करते रहे. मेरे एक्सीडेंट के बाद मैं भी शायद इसी एनवायरनमेंट से पली बड़ी हूँ, तो मैं वेट करती थी जिस दिन मैं चलना शुरू करूंगी ना, जिंदगी तो मेरी शायद उसी दिन ठीक हो गई.
तो वो जो एक छोटी सोच थी ना, वो मुझे एक बहुत बड़ी बात से प्रिवेंट करती थी रियलाइज करने में कि जो मोजा हम सब दुआ मांगते थे ना, मैं और मेरी फैमिली, वो मोजा था मेरी जिंदगी। और इस जिंदगी को जो अल्लाह की तरफ से मुझे एक तोहफा मिला था, इस जिंदगी को मैंने खुद जीना था, सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करना था। आई वॉज गोइंग टू लिव। सो आई थिंक वहां से सिलसिला चलता रहा। आप रियलाइज किया कि जिंदगी खाली मेरे लिए नहीं है, जर्नी दूसरों के लिए भी उतनी ही फायदेमंद होनी चाहिए। और मैंने एक्सेसिबिलिटी मेरे साथ, मेरे को इंटेंशनल कोई एक कॉज नहीं पकड़ा था, ये मेरे साथ हो गया। क्योंकि एक व्हीलचेयर यूजर के लिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है जिंदगी गुजारने के लिए? वो घर से बाहर निकले, दोस्तों से मिले, कहीं खाना पीने जाए, पढ़ाई करने जाए। और जब मैं इस दुनिया में निकली और मैंने देखा कि मैं तो तैयार थी जिंदगी जीने के लिए, ये दुनिया मुझे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी, तो बहुत बड़ा शौक था मेरे लिए। मगर हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मैं बहुत लकी हूँ, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। तो वहां से ये सिलसिला जारी हुआ। मैंने अपनी लॉ डिग्री को सही यूज लगाया। मेरे दोस्त हैं अली चुगताई एडवोकेट, उनके साथ मिलके मैंने पिटिशन की हाई कोर्ट में। वहां से एक सिलसिला चलता रहा, कारवां चलता रहा, हिम्मत नहीं हारी और आज यहाँ पहुंच गए जहाँ पहुंचे हैं। सना, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं यूथ ऑफ पाकिस्तान को, एंड आई हैव टू से दिस के एट अ वेरी यंग एज सना, that accident happened which changed your life and your vision towards life completely. मुझे ये बताइए कि उस कम सीनी की उम्र में, उस उम्र में इतनी तकलीफ को ओवरकम करना, how much time did you take to accept yourself the way you were? फ्रैंकली मुझे तो बहुत साल लगे। मैं तो बहुत एडमायर करती हूँ लोगों को जो बहुत जल्दी अपनी जिंदगी जीने शुरू कर देते थे। मुझे बहुत साल लगे, मगर आई थिंक टू बी काइंड टू माई सेल्फ वो भी जायज था। मेरा ग्रीफ जायज था उतना। वो एक जर्नी पास करने के लिए वो साल गुजारने जरूरी थे यहाँ तक पहुंचने के लिए। आई वॉज ओनली 17, मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ था और मेरी लाइफ लॉन्ग एक ड्रीम थी डॉक्टर बनने की। तो मुझे तो लगता था कि बस जिंदगी अब खत्म हो गई है, जिंदगी का कोई मायने नहीं है, जिंदगी को कोई फायदा नहीं है। मैं चल सकती हूँ ना, हाथ काम करते हैं तो फायदा क्या है। बहुत साल लगे एक सिंपल बात समझने में, और उसमें बहुत बड़ा हाथ मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स का था। बस यंग एज में जब आपको कोई दुख मिलता है ना, उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, आप अपने आप अपनी जात से आगे आपको नजर ही कुछ नहीं आता। बस अल्लाह का करम था, फैमिली की सपोर्ट थी, बस मुश्किल वक्त गुजार लिया। मुश्किल वक्त आपने गुजार लिया, एंड टुडे यू आर सच एन इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी पीपल इंक्लूडिंग माई सेल्फ। बहुत शुक्रिया सना। नायाब, बहुत आसान है किसी को इंस्पिरेशन कहना, व्हाट एन इंस्पिरेशन। मैं नायाब जब आपको देखती हूँ और द वर्क दैट यू आर डूइंग, और जिस तरह बेलॉस आप लोगों के काम कर रही हैं, इट्स इनक्रेडिबल। यू आर द चोजन वन, मैं आपको हमेशा कहती हूँ। मगर ये इंस्पिरेशन बनने का सफ़र आसान नहीं होता, बहुत कठिन सफ़र होता है। शेयर करना चाहेंगी किस जर्नी ने आपको एक इंस्पिरेशन और एक एक्टिविस्ट बनाया? सबसे पहले तो मुनीबा बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए, और साथ में एक इतना इम्पॉर्टेंट जो इशू है कि हमने अपनी यूथ को बहुत पीछे छोड़ दिया हुआ है। शायद हमें उनकी कंट्रीब्यूशंस को ना सिर्फ एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है, एक्नॉलेज करने के साथ साथ हमें सेलिब्रेट करने की भी ज़रूरत है। दैट टुडे वी आर डूइंग। जहाँ तक मैं अपनी जर्नी की बात करती हूँ तो मैं प्राउडली कहती हूँ कि एट द एज ऑफ 25 आई वॉज द फर्स्ट वन ट्रांसजेंडर पर्सन नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट इन मुस्लिम वर्ल्ड जिसने नेशनल पोल्स के लिए इलेक्शन कंटेस्ट किया। क्या बात है। सो यू नो कि एक इस चीज़ को यहाँ तक जाना डेफिनेटली आसान नहीं है। बहुत सी मुश्किलात हैं जिसमें मुआशरे की तरफ से आपका एक्सेप्ट ना करना, फैमिली की तरफ से अबैंडन कर दिया जाना, सोसाइटी में बुलिंग हरासमेंट को बर्दाश्त करना, अब्यूज़ को बर्दाश्त करना। बट डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग एंड एसिड अटैक का जो है वो शिकार होना, जेंडर बेस्ड वायलेंस होना, तो ये सारी की सारी चीज़ें, फिर रेजिस्टेंस, ऑब्स्टिकल्स, उसके बावजूद एक जो चीज़ होती है दैट इज़ कि आपका साबित कदम रहना, आपका अपने गोल्स पे फोकस रहना, एंड दैट व्हाट आई डिड। एंड आई थिंक कि टुडे जहाँ पे मैं हूँ मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हूँ कि उन सारी मुश्किलात से जिनसे मैं गुजरी हूँ, और मेरे नॉट ओनली मेरी जो कम्युनिटी है ख्वाजा सरा कम्युनिटी गुजरती है, बट
हमारा हर वो पिसा हुआ तबका, हमारे मार्जिनलाइज ग्रुप भी उनसे जो है वो सामना उनको गुजरना पड़ता है, तो उनको साबित कदम रहने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम बड़े प्राउडली कहते हैं कि हमारे जो मुल्क के अंदर 60% जो है वो नौजवान तबका मौजूद है। हम नो डाउट यूथ मेजॉरिटी में है, लेकिन मेजॉरिटी में होने के बावजूद यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ इतनी कम हैं, मौके इतने कम हैं कि वो जो हमारे इस आज प्रोग्राम का भी जो टॉपिक है उसके ऊपर मैं वही देख रही हूँ कि यस फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट बनती है, लेकिन उस डिसअपॉइंटमेंट के साथ साथ हम उसका फिर हल नहीं है, सॉल्यूशंस निकालना है। और अगर मेरे जैसी जो ऐसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हुई इंसान जिसको लोग धुतकारते हैं, जिसको अपने साथ शामिल नहीं करना पसंद करते, इवन के पीपल डोंट लाइक कि हम एक टेबल के ऊपर बैठ के कॉफ़ी का कप भी शेयर करें, तो उस कम्युनिटी से निकल कर अगर 6 आलमी अवार्ड इलेक्शन लड़ सकती है, अगर किसी एक यूनिट की सरबराह हो सकती है जो अक़वाम मुत्तहिदा जैसे बड़े इदारों के साथ बतौर माहिर एक्सपर्ट काम कर सकती है, तो आई थिंक एवरीबडी कैन डू। जो कुरान स्कूल खोल सकती हैं, जो ये सब कर सकती हैं, तो व्हाट्स स्टॉपिंग यू? वेरी वेल सेड नायाब। शहबाज, a huge inspiration for all of us। हम आपसे आपकी जुर्रत को सलाम करते हैं, और मैं हमेशा कहती हूँ ना कि बहुत आसान है, हाउ ब्रेव यू आर, हाउ करेजियस यू आर, मगर वो जो एक लम्हा होता है जिसमें सबसे पहले आपको शैटर होना होता है, आपको टूटना होता है, फिर आप रिफॉर्म करते हैं। वो लम्हा आपकी ज़िंदगी में क्या था शहबाज? सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच मुनीबा फॉर कॉलिंग ऑन द शो। मेरे नज़दीक जो मेरे साथ 2 इंस्पिरेशन स्टोरीज़ हैं, सना और नायाब की, जी, इनको मेरे ख्याल से यूथ को सलूट करना चाहिए। मैं इनकी स्टोरी सुन रहा था, और इनसे ज़्यादा कोई शैटर कोई हो सकता है हमारी यूथ के लिए? तो सबसे बड़ी, इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सबसे बड़ी एग्जांपल्स तो ये लोग हैं। बिल्कुल। और मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूं तो व्हेन आई वाज यस इन माय यूथ आई वाज अ कॉम्बैट पायलट, और फिर मैं जब ब्लाइंड हुआ तो वो एक वाकई एक लम्हा था जब आप शैटर होते हैं। बीइंग अ ह्यूमन, इट्स अ ह्यूमनली बिहेवियर इसको कह सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे क्या चीज़ थी जिसने मुझे डिटर्मिन्ड रखा, मुझे इन कांटेक्ट रखा, यानी कि मुझे टूटने नहीं दिया अंदर से, वो थी मेरी एक विल पावर, मेरी रिजिलियंस, मेरे साथ जो मेरे मेंटोर थे, मेरे लोग। तो आई थिंक ये जो क्वालिटी है हर इंसान के अंदर रखी गई है, अल्लाह ने रखी हुई है। हमारे सामने सारी एग्जाम्पल, हम लाइव एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, आप हैं, नायाब हैं, सना हैं, तो ये सारी लाइव एग्जाम्पल्स हैं। इस डिफरेंटली एबल होने के बावजूद मैं यूथ को ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये लोग परफॉर्म कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं इग्नाइट हो सकते? आपके अंदर वो हंगर क्यों नहीं है? आप ये देखें कि अभी जब ईद के ऊपर मैंने देखा यूथ जो थी पूरी सलेंसर निकाल के और हैवी बाइक्स पे और ये निकली और उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, यानी कि कान हमारे फाड़ दिए उन्होंने। तो अगर वो ये कर सकते हैं तो अच्छा काम क्यों नहीं कर सकते? वर्ल्ड लेवल, ओलंपिक लेवल पे जाएं। मेरी हमेशा ये बहस होती है यूथ कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, मैं कहता हूँ आप वन व्हीलिंग कर सकते हो, आप लोग सलेंसर निकाल सकते हो, व्हाई डोंट यू परफॉर्म इन मोटो जीपी? फार्मूला 1 में क्यों नहीं परफॉर्म कर सकते? यानी कि शहबाज आपका ये कहना है कि एनर्जी को चैनलाइज करने की जरूरत है, डू इट इन द राइट वे, क्योंकि अगर आप मेहनत कर रहे हैं और वो मेहनत गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं तो उससे आप कामयाब कभी नहीं हो सकते। उससे पहले क्या चीज जरूरत है? आपका विजन, आपका गोल। विजन आपके मिशन बनाता है, मिशन आपकी स्ट्रेटेजी बनाती है, स्ट्रेटेजी आपका गोल बनाता है, और गोल के लिए आप प्लानिंग करते हो। तो ये जब तक आप, हमारे पास समीना बेग थी, अरशन नदीम ओलंपिक्स में, समीना बेग ने समिट किया है, बिल्कुल ठीक है, उसने 7 समिट किए हैं। हमारे पास अरफा करीम थी, हमारे पास आप हैं, नायाब हैं, तो यूथ को अभी किस चीज, हमारे पास सना है, बिल्कुल। तो ये सारी एग्जांपल्स कहाँ से आई हैं? ये कोई किसी और कंट्री के तो नहीं है। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैं सना से जानना चाहूंगी, सना, आई होप यू वुड एग्री टू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से,
وہ یہ کہ ہم کہتے تو بہت ہیں کہ جی ثنا کی کامیابی ہم سب کی کامیابی ہے, ہم اپنی یوتھ کی کامیابی کو تو فوراً اکنالج کر لیتے ہیں. اگر کوئی بچہ یا بچی باہر سے میڈل جیت کر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ارے ان کی جیت ہماری جیت ہے, مگر وہ جس سٹرگل اور تکلیف سے گزر کے وہاں تک پہنچتے ہیں ہم اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کر لیتے ہیں اس سٹرگل سے. آپ بتائیے, بینگ این ایکٹیوسٹ, ہاؤ ڈو یو فیل وین یو گو اراؤنڈ اینڈ سی کہ پاکستان میں آج بھی ایکسیسیبلٹی از اے لگژری اینڈ ناٹ اے نیسیسٹی؟ To be very honest, it's very frustrating. The first reaction or the first emotion I feel is it's very frustrating. کہ میں سوچتی ہوں کہ میں کتنا کچھ اوور کام کر گئی, میرے ہاتھ کام نہیں کرتے تھے, میں نے لاء ڈگری کی, LLB کیا, LLM کیا, کہاں سے میں کہاں پہنچ گئی, اور یہاں میں کہیں جاتی ہوں تو ایک ریمپ جیسی سمپل چیز نہیں دے سکتے. اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ, اگر جیسے کہ میں نے کبھی میں نے اپنی جرنی کی شروعات سے سوشل میڈیا پہ پوسٹ لگا کے کی تھی, تو ایک دفعہ ایک جگہ کو میں نے بہت دفعہ ریکویسٹ کیا کہ آپ ایک ریمپ بنا دیں, پرماننٹ نہیں بنتا, ٹیمپرری بنا دیں, میری فیوریٹ جگہ میں آؤں. تو نیچے لوگوں کے کامنٹس تھے کہ اگر چل نہیں سکتی تو گھر بیٹھی رہے. دیکھو ہمیں کہہ رہی ہے کہ لفٹ ہو کے جانا اس کو اتنا برا لگتا ہے, کیسے ہنس رہی ہے. اب یہ وہ لوگ تھے جو ہماری طرح کے لوگ تھے, پڑھے لکھے لوگ تھے, ہم کہتے ہیں پڑھائی نہیں کی تو جی ان ان پڑھ ہیں تو ان کو تو پتہ نہیں. یہ لوگ وہی تھے جو میرے بیچ میں سے تھے, کافیوں کو میں جانتی تھی, اور ان کی ایسی جب یہ سوچ آپ سنتے ہو تو آپ 2 سیکنڈ کے لیے تو آپ حیران ہو جاتے ہو. بٹ دین جب آپ کسی بھی ایڈورسٹی سے گزرتے ہو نا, تو آپ نے ایک بات بہت نہ پہلے آپ نے ڈیسائیڈ کر لینی چاہیے کہ آپ نے جو نوائز ہے نا اس کو آپ نے اگنور کرنا ہے, کیونکہ اس کو آپ نے نہیں سننا, وہ آپ کا ٹائم ویسٹ کرے گی. اینڈ دین یو ہیو ٹو کیپ یور آئیز فوکس جو آپ کا گول ہے. اینڈ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر کوئی انسان میرے سے یہ بدتمیزی کر رہا ہے یا مجھ سے یہ فضول کوئی بات کر رہا ہے تو اس میں میرا قصور نہیں ہے, وہ اس کی ریفلیکشن ہے کہ وہ خود کتنا انسانیت سے گر گیا انسان. میں کوئی کمتر انسان نہیں ہوں کیونکہ میں چل نہیں سکتی یا میرے ہاتھ کام نہیں کرتے. وہ اس انسان کی پہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ اس کے پاس دنیا کی اللہ میاں نے اسے ساری نعمتیں بھی دے دی, سب کچھ دے دیا, پھر بھی اس کی سوچ کتنی نیگیٹو ہے. تو یوتھ کو تو میرا ایک فیوریٹ چیز ہوتی ہے چھوٹے بچوں کے پاس جا کے نا ان سے باتیں کرنا, ان کو سمجھانا کہ یہ مت سوچو کہ کوئی ڈسیبلڈ ہی بچہ آئے گا یا ڈفرینٹلی ایبلڈ ہی آئے گا تو آپ نے اس کے ساتھ اچھا ہونا ہے. آپ نے اپنے بیچ میں جو آپ کو لگتا ہے آپ سے تھوڑا سا بھی فرق ہے نا, آپ کا ایکس, ہم بچے میں بڑے ہم ایروگینٹ ہوتے ہیں, یوتھ ایک لاتی ہے کہ کوئی ڈفرینٹ طرح بولتا ہے یا اس کا ہیئر اسٹائل آپ کو اچھا نہیں لگتا تو آپ کروئل ہو جاتے ہیں, آپ ایسی باتیں کرتے ہیں. تو ایک چھوٹی ایج سے سکھانا ہے کہ ہر انسان ایکول ہے, ہر انسان کا اتنا ہی رائٹ ہے, اتنی ہی ڈگنیٹی ہے, وہ اتنی رسپیکٹ کمانڈ کرتا ہے جتنی آپ چاہتے ہو. اور یہ بات ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم لوگ دنیا کو ویسے ہی ٹریٹ کریں جیسے ہم ان سے ٹریٹ ہونا چاہتے ہیں. اور اچھے لوگ جو ہیں نا ہمیشہ آؤٹ نمبر کر جاتے ہیں نیگیٹو اور برے لوگوں کو. تو ان کم پیشک ہوں بٹ ان اچھے لوگوں میں سے بننا چاہیں, کیونکہ یہ جو بچے ہیں نا they are the society we are going to eventually become. یہ یوتھ نا یہ ہمارا فیوچر ہماری کنٹری کو ریفلیکٹ کرے گا. تو ان میں نا ابھی سے یہ ویلیوز ہمیں انکلکیٹ کرنی چاہیے پڑھائی کے ساتھ ساتھ, یہ بہت ضروری ہے. ثنا, آپ نے ویلیوز کی بات کی اور آپ نے کائنڈنس اور ایمپتھی کی بات کی. اٹ از سو پروفاؤنڈ اینڈ امپورٹنٹ. نایاب, ہم بچوں کو اچھے گریڈز کے لیے تو تیار کر رہے ہیں, CEO کی پوزیشن پہ بٹھانے کے لیے تیار کر رہے ہیں, مگر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بڑی پوزیشنز پہ بہت چھوٹے لوگ بیٹھے ہیں جن کے دل بہت تنگ ہیں, جن میں کائنڈنس ایمپتھی کی کمی ہے. آپ سے بہتر کون بتا سکتا ہے کہ یہ معاشرہ کتنا ظالم معاشرہ ہے؟ ہم اپنی یوتھ کو کائنڈ اور کنسیڈریٹ کیسے بنائیں نایاب؟ دیکھیں, سب سے پہلے جب ہم بات کرتے ہیں نا, ہم اپنے بچوں کو سب سے جو بتاتے ہیں, میں اکثر بات کرتی ہوں ان کو, ہم ڈوریمون, پوکیمون, اسپائڈر مین, ہم ان کو ہر کارٹونسٹ کریکٹر کے بارے میں بتاتے ہیں. ہم نے آج تک نہیں ان کو بتایا کہ انسان جو ہیں, خواجہ سرا بھی ہیں, وہ بھی انسان ہیں, اور انسانوں کی مختلف, وہ کسی رنگ سے تعلق ہو سکتا ہے, کسی مذہب, نسل, عقیدے سے تعلق ہو سکتا ہے. ہم نے ان کو برابری کی سطح پہ ٹریٹ کرنا ہے.
تو ہمیں ایک میں بولتی ہوتی ہوں کہ اللہ نے ہمیں عقل تو دیا لیکن وہ جو شعور ہے, ہم عقل و شعور کو ملا کے بولتے ہیں, لیکن عقل اللہ نے دے دی, شعور ہمارے معاشرے نے, ہمارے سماج نے, ہمارے ماں باپ نے, ہمارے مینٹورز نے دینا ہے. ہم نے شاید وہ شعور اپنی یوتھ کو نہیں دیا, ہم نے شعور اپنے لوگوں کو نہیں دیا کہ وہ کس طریقے سے ہم نے انسانوں کو ٹریٹ کرنا ہے, ہم نے ان کو برابری کی سطح پہ دیکھنا ہے. تو جس کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں کہہ لیں کہ جو بڑی بڑی پوزیشنز کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اداروں کے سربراہ ہیں, یا وہ جو پوزیشن آف پاور ہولڈ کرتے ہیں, شاید وہ نہیں دینا چاہتے. لیکن یہاں پہ اس میں سمجھتی ہوں کہ شاید لوگ برے بھی ہیں, لوگ اچھے بھی ہیں, لیکن ہم نے یہ پہچاننا ہے کہ ہمارا اپنا کردار کیا ہے, ہم کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. فار ایگزامپل جب ہم خواجہ سرا قرآن اسکول کی بات کر رہے تھے تو وی ریئلائز کہ ہم نے معاشرے میں جو خواجہ سرا ہماری یوتھ ہے, ٹرانسجینڈر یوتھ ہے, ہم نے ان کو کیا دیکھا, ہم نے ان کو ایز این انٹرٹینمنٹ آبجیکٹ بنا کے ہم نے ان کو آبجیکٹیفائی کر دیا اور اپنے شادی بیاہ میں ان کو ایز این انٹرٹینر بلانے شروع کر دیا اور ان کو وہاں پہ بلی کیا, ہراس کیا اور ابیوز کا نشانہ اور اپنا حق بنا, سمجھ کر ان کی تذلیل. اور ایون کہ بہت سی جگہ پہ کہ آج ہم نے کوئی جوک بھی کرنا ہے تو اس میں یا کسی کی مرد کی مردانگی کے اوپر کوسچن کرنا ہے, اگر کوئی عورت اس کی خوبصورتی کے اوپر اگر ہم نے برا کامنٹ کرنا ہے تو آپ اس کو خواجہ سرا جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں. تو ہمارے معاشرے نے اس طریقے سے کر دیا. تو جب ہم نے دیکھا وی ریئلائز کہ how we can build the narrative, how we can change the narrative, اور ہم کس طریقے سے معاشرے کے اندر not only acceptance بلکہ اپنی خواجہ سرا یوتھ کو جو کل کو سڑکوں کے اوپر نظر نہ آئے, معاشرے میں رسوا نہ ہو, ہم ان کو کیسے بہتری کی طرف لا سکتے ہیں. تو ہم نے خواجہ سرا قرآن اسکول سٹارٹ کیا اور اس کی ابھی ہم ریسنٹلی نیکسٹ ویک میں ہم اس کی دوسری برانچ بھی اس کو اوپن کرنے جا رہے ہیں. فرسٹ برانچ از ان E11 اینڈ سیکنڈ از ان بڑی امام. سو this is something and not only, اب میں جس طرح شعور کی بات کر رہی تھی, it's not only کہ ہم نے معاشرے کے اوپر اب ذمہ داری ڈال کے اچھا ہماری اپرچونٹیز نہیں ہیں, ہمارے مواقع نہیں ہیں, بس چھوڑو. ہمارے یوتھ کی بھی خود کی رسپانسبلٹی ہے. فار ایگزامپل دے نیڈ ٹو ایکسپلور اپرچونٹیز. تو یہاں پہ پرائم منسٹر جو ہے وہ ایک یوتھ کاؤنسل کی ابھی کال اناؤنس ہوئی ہے, میں آپ کے پلیٹ فارم سے سب کو شیئر کروں گی کہ ڈو اپلائی. یوتھ آئے وہاں پہ, اور وہاں پہ اٹس ایکول اپرچونٹی فار ایوری ون. پرسن ود ڈسیبلٹی ہے, ٹرانسجینڈر پرسن ہے, مائنورٹی سے یوتھ کا تعلق ہے, اٹس اوپن فار ایوری ون. سو وی نیڈ ٹو کم اپ, we need to explore and we need to get these opportunities تاکہ ہم اپنے ملک و قوم کا نام روشن کر سکیں, اپنی کمیونٹیز کا نام روشن کر سکیں. کیا بات ہے نایا, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ we are too busy complaining کہ یہ بھی ٹھیک نہیں, یہ بھی ٹھیک نہیں. اس کمپلیننگ میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو اپرچونٹیز ہمارے سامنے آتی بھی ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں. اگر اپرچونٹی مل رہی ہے اس کو اویل کیجئے, مگر جس طرح شواز نے کہا اس کے لیے ویژن ہونا بہت ضروری ہے. شواز, ہم بات تو کر رہے ہیں کہ یوتھ کے پاس ویژن نہیں, اور یہ کام ایک مینٹور کا ہوتا ہے کہ جو اپنے بچوں کو, اپنی یوتھ کو ایک ویژن دیتا ہے. ہمارے پاس ویژنریز کبھی ہوا کرتے تھے جو پی ٹی وی پہ بیٹھ کر, جب وہ ایک چینل ہوتا تھا تو ہمیں یہ کسوٹی کے تھرو سکھایا جاتا تھا. ہماری کیریکٹر بلڈنگ مارننگ شو کے ذریعے مستنصر حسین تارڑ صاحب کیا کرتے تھے. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب وہ یوتھ کو اسکول جانے سے پہلے کہتے تھے نا, بیٹا آج آپ نے جھوٹ نہیں بولنا, تو ہم جھوٹ نہیں بولتے تھے, ہم ان کی اتنی عزت اور اتنی قدر کرتے تھے. شواز, دیٹ ایلیمنٹ از مسنگ ناؤ. یو بینگ دا مینٹور, سب سے زیادہ چیلنجنگ کیا ہوتا ہے جب آپ ایک ینگسٹر کو یہ کہتے ہیں بیٹا ہیو اے ویژن ان یور لائف؟ دیکھیں, یو آر ویری رائٹ. ہمارے پاسٹ میں بڑے ویژنری لوگ تھے جنہوں نے ہمیشہ ہمیں ایک ویژنری اپروچ سکھائی, ہمیں ایک ایسا فرد بنانے کی کوشش کی کہ ہماری گرومنگ پہ فوکس کیا. دیکھیں, جب تک آپ ایتھیکلی گروم نہیں ہوتے تو یہ ساری چیزیں سیکنڈری ہیں. اگر میں ایک پرسنالٹی کو بلڈ اپ کر رہا ہوں تو میں اس کی کوالٹیز, اس کے اندر ایک سپرمین اس کو بنا رہا ہوں, تو میرے نزدیک اس کا اڑنا امپورٹنٹ نہیں ہے, میرے نزدیک اس کا آنےسٹ ہونا امپورٹنٹ ہے. کیا بات ہے, واہ. اگر میں اس کو آنےسٹ نہیں رکھوں گا تو وہ اڑنے والا سپرمین میرے کس کام کا, جس کے پاس اتنی کیپبلٹیز ہوں گی. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس پوائنٹ کہ گرومنگ آپ کی بڑی امپورٹنٹ ہے, اور اس میں مینٹور کا رول بالکل تھا.
اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مینٹورز ہیں, ایسے مینٹورز ہیں جن کا ویژن بہت آگے ہے, پاکستان کو فیوچرسٹک لیول پہ بہت اوپر دیکھ رہے ہیں. اور اگر ہم بینگ مائی سیلف, اگر میں اپنے ویژن کی بات کروں, میں چاہتا ہوں کہ ایک یوتھ جو ہے اس کی اگر میں نے پرسنالٹی بلڈ اپ کرنی ہو تو ایتھکس پلس ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جس میں اسپورٹس شامل ہے, چونکہ بینگ اے اسپورٹس مین میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی گرومنگ میں, آپ کی پرسنالٹی بلڈ اپ میں دس پلیز اے سگنیفیکنٹ رول. بالکل. اور اگر اسپورٹس لیول کی ایکٹیویٹیز, اس کے لیے کیا ضروری ہیں, کچھ چیزیں وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ واقعی یوتھ کے کنٹرول میں نہیں ہیں. دیر آر دی انٹرپرائز انوائرمنٹل فیکٹرز وچ آر انکنٹرولیبل. تو وہ کیا ہیں, وہ جو پلیٹ فارمز ہیں, جیسے اسپورٹس کمپلیکس ہونے چاہیے جس میں اولمپکس لیول کی فیسلٹیز ہونی چاہیے, تاکہ اگر آپ نے پاکستان کی یوتھ جو 64+% ہے, جس میں 15 ایئرس ٹو 30 ایئرس شامل ہے, یہ بہت بڑا چنک ہے. اس کی انرجی کہاں جاتی ہوگی, کبھی ہم نے سوچا ہے؟ اس کی انرجی کیسے چینلائز کی جا سکتی ہے, اس کی پرسنالٹی کیسے ہم بلڈ اپ کر سکتے ہیں؟ ہم کہتے تو ہیں کہ جی یہ یوتھ کے پرابلمز ہیں, اس کا سلوشن کیا ہے, اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. تو اگر ہم بیسیکلی اولمپکس لیول کی چیزیں, فیسلٹیز, سپورٹس لیول کی, اگر ہم جو ہمارے ریسر بھائی ہیں, جو یعنی یوتھ ہے, ان کے لیے اگر ہم اچھی ایک موٹو جی پی لیول کی جو سپورٹس اسٹیڈیمز ہوتے ہیں, ریسنگ جو سرکٹس ہوتے ہیں وہ بنائیں, تو ان کی سارے کی انرجی چینلائز ہوگی, پاکستان کا نام بھی روشن ہوگا. ویری ویل سیڈ. ہم وی آر ٹو بزی کرٹیسائزنگ یوتھ, لیکن ہم ان کے لیے کوئی اپرچونٹی کریٹ کیوں نہیں کرتے؟ دیٹ از اے پازیٹیو کرٹیسزم, تاکہ یوتھ جاگے. جب یوتھ جاگ جائے, اگلی رسپانسبلٹی از ود دا گورنمنٹ. جو ہائی لیول کے لوگ ہیں, جن کے پاس اتھارٹی ہے, پیسہ ہے, وہ سوچیں ہماری یوتھ کو. دیکھیں انہوں نے ہی کرنا ہے. بالکل. دیکھیں وہ چاہتے ہیں, وہ اگر چاہتے ہیں پاکستان کا فیوچر برائٹ ہو, تو یوتھ کو بیسیکلی فوکس کریں. ایگزیکٹلی. دیکھیں آئیڈیاز ہمارے پاس بہترین ہیں, اب شرط یہ ہے کہ پیپل ہو آر ان دا پاور, اگر آپ واقعی فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں یوتھ کو, تو یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ طاقت آپ کے پاس ہے. یوتھ از فل آف ٹیلنٹ. بالکل. ایک چیز بہت خاص ہے, میں اپنے تینوں کمال کے گیسٹ سے یہ چیز سوچ رہی تھی کہنا کہ ڈائیورس پینل ہے اور ایک چیز کامن ہے, اور وہ ہے a lot of passion towards پاکستان, a lot of courage, a lot of bravery and resilience, کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں ہم نے ہمت نہیں ہارنی. ثنا, لیکن پھر بھی I would like to ask all three of you, I'll start with you, in the time of despair, when you are not feeling your 100%, ہوتا ہے ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب آپ اسٹرانگ رہ کر بھی تھک جاتے ہیں. What keeps you going, ثنا؟ I think very early on ایک بات جو ریئلائز میں نے کی تھی کہ وہ جو ڈسپیئر فیل کرنا, ڈپریس ہونا, that's very valid. کئی دفعہ ہم اپنے ساتھ بہت سخت ہو جاتے ہیں, اپنے آپ کو بہت ہائی اسٹینڈرڈ پہ رکھنا چاہتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ سیڈنس تو کسی کو دکھانی ہی نہیں ہے, because I don't know کیا ہو جائے گا. بہت دیر تک میں نے اس سیڈنس کو چھپانے کے چکر میں بہت آئسولیٹ ہو گئی. کسی سے ملنے کا دل نہیں کرتا تھا, کسی سے کچھ شیئر کرنے کا دل نہیں کرتا تھا. بٹ ایک جو ڈرائیونگ فورس ہمیشہ رہی ہے نا, آئی تھنک وہ ہمارے اندر نا ایک نیچرل ایک ریزیلینس جو ہے نا وہ ہوتی ہے. زندگی جینے کی جو ایک شوق ہوتا ہے نا, وہ ایک بیڈ پہ لیٹے ہوئے انسان کے اندر بھی اتنا ہی ہوتا ہے جتنا ایک چلتے بھاگتے انسان میں تھا. تو آئی تھنک وہ بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے. اینڈ آئی تھنک ان مومنٹس آف ڈسپیئر اینڈ سارا کچھ میں نا ایٹ دا لوئسٹ, the one thing that keeps me going is that listen, اگر میں بھی چپ ہو گئی تو ایک آواز میری چاہے 10 لوگوں کو ہی سنائی جا رہی ہے, اور جس کی وجہ سے کتنے لوگ مجھے رینڈم لوگ میسیجز کرتے ہیں. I'm sure you can relate, you are a prime example of that. آپ مجھ سے سوال کریے, سوال آپ خود جواب بہت اچھا دے سکیں. جب رینڈم کوئی ایک انسان آپ کو میسج کر کے کہتا ہے نا, ثنا آپ کی رینک کی وجہ سے میں اپنے بچے کو باہر لے کے گئی, میں اپنی مدر کو آج لے کے گئی, وہ جو ایک سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے نا, آئی تھنک دیٹ پٹس ایوری تھنگ انٹو پرسپیکٹو. اینڈ دین یو تھنک او اچھا, مائی ہارڈ ورک, مائی ٹیئرز ور آل ورتھ اٹ. اور وہ جو سینس آف فرسٹریشن مجھے آتی تھی کہ بھائی چھوڑو بھائی, میرا تو کام چل ہی رہا ہے, میں کر لوں گی نا. وہ پھر سیلفشنیس نا, آپ یو کی ناٹ ٹریٹ یور سیلف ایز این انڈیویجول اینی مور. آپ کو ہوتا ہے کہ آپ کی آواز پہ بہت لوگ ڈپینڈ کر رہے ہیں,
جیسے میں بہت چیزوں پہ دوسروں کے لیے ڈپینڈ کرتی ہوں نا, اور اگر وہ نہ ہوئی میرے لیے تو میری زندگی ختم ہو جائے گی. تو اسی لیے اٹ از اے ویری گڈ فیلنگ ٹو بی نیڈیڈ. اگر زندگی میں میری ضرورت کسی کو پڑ رہی ہے, میری ایک آواز کی, میری ایک دو چاہے ٹویٹس کی, میری لا ڈگری کی ضرورت کسی اور کو پڑ رہی ہے, تو آئی تھنک وہ میرے لیے بہت بڑی بلیسنگ, اینڈ دیٹس واٹ کیپس می گوئنگ. How beautiful. Oh my God, this is so moving. نایاب آپ سے بھی جاننا چاہوں گی, نام بھی ہے, اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت اور اتنا مقام دیا ہے نایاب, that you always make me and all of us feel so proud. What do you do in the time of despair? ایک لمحہ ہوتا ہے نا جب آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ ہے لیکن پھر بھی there is something which is not right and I cannot talk to anyone. میں کسی سے بات بھی نہیں کر سکتی, تو کیا کرتی ہیں؟ To be very honest, میں جب بھی اس طرح کے لمحات ہوتے ہیں اور تنگ آ جاتی ہوں اور شاید لگتا ہے کہ کوئی there is no hope, تو دو چیزیں میں کرتی ہوں. پہلی چیز تو I must confess کہ میں آپ کی ویڈیو ضرور دیکھتی ہوں. یہ بالکل پیڈ پروموشن نہیں ہے. Let's be just kidding. So that's so to be very honest, because you know کہ آپ جیسے جو کہہ لو کہ سورس آف موٹیویشن ہیں اور ان سب کو سننا اور وہ آپ کے اندر جو ہے وہ ایک ہمت اور جذبہ دوبارہ سے ایک پیدا کر دیتا ہے. اینڈ آن دا ادر تھنگ از کہ آئی وینٹ ٹو کمیونٹی, میں کمیونٹی کلسٹرز میں چلی جاتی ہوں اور وہاں پہ اینڈ آئی ٹاک ٹو دیم, آئی انٹریکٹ ود دیم, اینڈ دین آئی ریئلائز کہ نو, ان لوگوں کے دل میں جو ہوپ ہے, جو بہتری کا جذبہ ہے, اینڈ دے آر ایکسپیکٹنگ سم تھنگ فرام می کہ میں بینگ اے لیڈر, بینگ اے ریپرزینٹیٹیو, بینگ اے فلانتھراپسٹ, آئی ول ڈو سم تھنگ فار, اینڈ ون ڈے ان کی زندگیاں بہتر ہوئیں گی. سو دیٹ از سم تھنگ یو نو کہ ایک ہوپ ہے میرے لیے, اور وہ پھر مجھے ایک ری انرجائز کر دیتی ہے اور وہ میرا جذبہ بڑھا دیتی ہے. اور ادروائز بہت سے زندگی میں ایسے مقام آئے ہیں کہ وین میں بڑی ڈس اپوائنٹڈ تھی اینڈ آئی وانٹ ٹو گو سم ویئر ایلس, اور میں اب چلی جانا چاہتی تھی یہاں سے, بٹ یو نو دیٹ از مائی کمیونٹی, مائی پیپل. کیا بات ہے, جو آپ کو گراؤنڈیڈ رکھتے ہیں اور وہ آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ جو زندگی کا مقصد ہے وہ ان تکالیف سے بہت بڑا ہے, لہٰذا کیپ گوئنگ. نایاب ہمیں چھوڑ کے کہیں نہ جائیے گا, بیکاز وی نیڈ یو, پاکستان نیڈز یو. شواز, آپ سے بھی یہ جاننا چاہوں گی, ایک چیز میں ضرور کلیریفائی کروں, دیٹ آئی ایم ویری لکی ٹو ہیو اے ویری سپورٹیو فیملی. ثنا از ایکسٹریملی لکی ٹو ہیو اے سپورٹیو فیملی. شواز کی فیملی کی سپورٹ بھی ساتھ ہے. نایاب اکیلی ہیں, نایاب کی فیملی ان کے ساتھ نہیں ہے, اور اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ اللہ نے ان کو ایسا بنایا تھا. تو اگر تو وہ فیملی دیکھ رہی ہے تو میں آپ سے صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ اٹس سچ اے بگ لاس فار یو کہ آپ نے نایاب کی اس ہیرے کی قدر نہیں کی. شواز, مشکل حالات میں واٹ کیپس یو گوئنگ, یہ سوال میں آپ سب سے اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ میں نے کہا تھا کہ یوتھ تعداد میں زیادہ ہے مگر موٹیویشن میں بھی کمی ہے بہت زیادہ. بہت سے بچے اس ملک کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, اینڈ اٹس اے سیڈ ریالٹی. لیٹس ایکسیپٹ اٹ کہ ہماری یوتھ ملک چھوڑ کر جا رہی ہے. تو ہم کس طرح اپنی یوتھ کو ہوپ دیں کہ تھنگس ول گیٹ بیٹر ون ڈے؟ کیا کہیں گے شواز؟ دیکھیں, برین ڈرین ہو رہا ہے, لیکن یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یو ہیو آلریڈی آئیڈینٹیفائڈ کہ فرسٹریشن ہے, لیکن اگر میں ان کو تھوڑا سا موٹیویٹ کروں, گائیڈ کروں کہ جب میں ڈسپیئر میں ہوتا ہوں یا ڈی موٹیویٹڈ ہوتا ہوں, تو بیسیکلی میں کرتا کیا ہوں کہ میں اپنے گولز پہ فوکس کرتا ہوں. گولز مجھے بڑی موٹیویشن دیتے ہیں. میں اپنے جو ہے گولز کو ایک دفعہ پھر دیکھتا ہوں کہ یار یہ جو کہاں میں غلط ہوں, کیسے کہیں پہ کوئی غلطی ہوئی ہے اور مجھے یہ فرسٹریشن کیوں ہوئی ہے. تو آئی گو بیک ٹو بیسکس. اس کے بعد پھر میں دیکھتا ہوں کہ میرے ساتھ کون کھڑا ہے, کون میرے ساتھ اس مومنٹ پہ کھڑا ہے. وہ میرے ساتھ میرے فادر, ہی از مائی مینٹور آلسو. میرے دوست جو میرے اس ٹائم میں کھڑے ہوتے ہیں, میں ان کے پاس جاتا ہوں. بیکاز آپ جب اس طرح کسی مومنٹ کا وین ایور یو فیس دس کائنڈ آف مومنٹ, ڈسپیئر, وین یو آر ان ڈسپیئر, تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا لائف میں کیا کنٹریبیوشن ہے, آپ کی رسپانسبلٹی کیا ہے, آپ کنٹریبیوشن سوسائٹی کو کیا دیکھ رہے ہیں. اگر میں ہمت ہار جاؤں گا
تو پھر لوگ مجھ سے انسپریشن کیسے لیں گے؟ جی دا پوائنٹ از دس کہ اگر میں ہی ہار گیا, میرا دماغ میرا مائنڈ ہار گیا, تو پھر تو لوگ بھی ہار جائیں گے. لوگ کہیں گے یار یہ تو ایک ہارا ہوا کھلاڑی ہے. واو. اصل کہانی, اصل موٹیویشن وہاں سے ملتی ہے جہاں سے ہارا ہوا کھلاڑی جیت کے دکھاتا ہے. کیا بات ہے. اور وہ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں نا, کوٹیشن ہے کہ when you cry in the trouble it will become double. واو. And when you smile in the trouble it will disappear like a bubble. کیا بات ہے. ارے واہ. بیسیکلی بات اس چیز کی ہے کہ we need to understand کہ یہ جو hurdles ہیں یہ تو اسپیڈ بریکر کی طرح ہوتے ہیں. یہ آپ کو آپ کی منزل سے روک نہیں سکتے, سلو کر سکتے ہیں لیکن آگے جانے سے, اپنی منزل پہ پہنچنے سے روک نہیں سکتے. کیا بات ہے. دیٹس سو امیزنگ. شہباز آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کیونکہ آپ دنیا کو اب دل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں, میں ویورز کو بھی بتاتی چلوں کہ ایک بیکاز آف رانگ سرجری, شہباز ہمیشہ کہتے ہیں کہ میری آئی سائٹ چلی گئی مگر مجھے ویژن مل گیا. مجھے یہ بتائیے, جب دنیا کو آپ دل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں, آپ کو یہ دنیا اچھی لگتی ہے یا وہ دنیا جس کو اپنی نظر سے دیکھتے تھے؟ which one is better for you? Totally different worlds. Really? Materialistic world versus realistic world. کیا بات ہے. It is very simple. Oh wow. پہلے میں کسی کو frankly I was a combat pilot, اپنی پیک پہ تھا, ایک نارمل اپروچ تھی جس طرح ایک نارمل ہیومن بینگ کی ہوتی ہے. اپیرنٹلی لوگوں کو دیکھنا, ان کی اپیرنس سے جج کرنا, آئی تھنک یہ وہ جو مجھے کلچر نے سکھایا. بٹ وین آئی بیکیم بلائنڈ, تو میں جب کسی سے کنیکٹ کرتا ہوں, کسی سے ملتا ہوں, آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیئر اپیرنسز. ابھی جب ہم بات چیت کر رہے تھے بیک دا اسٹیج مس نایاب کے ساتھ, اور وہ جب میک اپ مین آیا تو اس نے کہا پفنگ کی ضرورت ہے. میں نے کہا ضرورت ہی نہیں ہے, ہمیں یہی چہرے ہمارے اصلی چہرے ہیں. کیا بات ہے. تو اس پفنگ کی کیا ضرورت ہے, آپ ہماری کوالٹی پہ فوکس کریں, جو اچیومنٹ پہ فوکس کریں. تو یہ ڈفرینس ہے اس ورلڈ میں, کیونکہ میں آپ کی کوالٹی پہ فوکس کروں گا, آپ کو اس پہ فوکس نہیں کروں گا کہ کون کہہ رہا ہے, میں کیا کہہ رہا ہے پہ فوکس کرتا ہوں. اور آپ اس پہ فوکس نہیں کرتے کہ کسی نے کیا پہنا ہے, کوئی کیا کہتا ہے, کیا انرجی لے کر آیا ہے روم میں. شہباز آپ تو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہوں گے کہ اس شخص کا مزاج ایسا ہے. Does that happen to you? Yes, yes, always. The positive, negative vibes. You get it. Vibes, اور وہ the point is کہ آپ کا جو, میں آپ کو صرف سمپل ایگزامپل دیتا ہوں, جو اپیرنس ہے, فیشن انڈسٹری اتنی ریپڈ ہے, مہینے بعد فیشن ہی چینج ہو جاتا ہے. Now what? 60s کا فیشن ڈفرنٹ تھا, 70s کا ڈفرنٹ تھا, 80s کا ڈفرنٹ ہے, 90s, یہ کب تک چلتا رہے گا؟ کب تک چلے گا؟ The point is the youth should not focus on their fashion, but they should focus on their qualities, superhuman qualities. سیکھیں لوگوں سے, انسپریشن سٹوریز آپ کے آس پاس ہیں, آنکھیں کھولے دیکھیں انہوں نے کیا اچیو کیا ہے. یعنی کہ سوال یہ ہے کہ ورک آن یور سیلف. جس طرح شہباز نے کہا کہ فیشن کے پیچھے بھاگیں گے, برانڈز تو آئے دن بدل رہے ہیں, فیشن تو چینج ہوگا, ہم نے ان چیزوں سے آگے سوچنا ہے. لیٹس تھنک بیونڈ دیٹ. دنیا مارس پہ پہنچ گئی ہے جی, اینڈ ہیئر وی آر سٹنگ اینڈ تھنکنگ کہ اسٹار شپ نے لانچ کیا ہے 17 اپریل کو. بالکل. ثنا آپ سے جاننا چاہوں گی, زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی, مشکل ہوتی ہے, بٹ لیٹس بی آنیسٹ, پیپل ہو آر ڈفرینٹلی ایبلڈ, پرسنس ود ڈسیبلٹیز, ان کی زندگی کے مسائل بڑھ جاتے ہیں, خاص طور پہ جب آپ ایسے معاشرے میں ہوں جہاں انکلوژن اور ڈیورسٹی کی لوگوں کو قدر نہ ہو. بہت سے ایسے ینگسٹرز جو ڈفرینٹلی ایبلڈ ہیں, جو لوگوں کی ججمنٹ سے ڈر کے گھر سے نہیں نکلتے, ان کو ثنا آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ میری ایک ہی بات ہوتی ہے, آئی تھنک میں نے, کیونکہ خود مجھے لگتا ہے میں نے بہت سال ضائع کر دیے اپنی زندگی کے, لوگوں کو اپنے آپ کو اسی طرح ویو کرنے میں جیسے دنیا مجھے ویو کرتی تھی, بیکاز میں اسی معاشرے کا حصہ ہوں. تو میں نے ایک بات بہت سالوں بعد سیکھی, تو میری یہی یوتھ کو ایک ہوئے گی ایڈوائز کہ دس ورکڈ فار می, دیٹ جس طرح آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہو نا, دنیا بھی آپ کو اسی نظر سے دیکھتی ہے. جب تک میں خود کانشیس تھی نا اپنی چیئر کی, تو جب کوئی پوچھتا تھا آپ چل سکتی ہو نہیں, میں وہیں ختم ہو جاتی تھی, اگلی سوچ میری بھی نہیں جاتی تھی, کیونکہ میں خود بھی اپنے آپ کو ایک, مجھے ورڈ بہت برا لگتا ہے بٹ اٹس سیڈلی اٹس یوزڈ, اپاہج. تو جب میری اپنی perception towards myself when that changed, I feel the perception of the world changed. They started viewing me as I viewed myself. تو میں اس بات پہ میرا بہت پکا یقین ہے کہ جب میں اپنے آپ کو ثنا لیتی ہوں,
सना खुर्शीद, जो एक्सीडेंट से पहले भी सना खुर्शीद थी, जो एक्सीडेंट के बाद भी सना खुर्शीद है। एंड इफ नॉट, मुझे आई फील कि मेरी इंजरी ने मुझे बहुत बेहतर इंसान बना दिया है, यू नो। सो मैं इस इंजरी को रिजेंट नहीं करूंगी। इस इंजरी ने मुझे कंपैशन सिखाया है, इस इंजरी ने मुझे एम्पैथी सिखाई है। सो व्हाई शुड आई हेट इट? इट हैज मेड मी इनटू द पर्सन दैट आई एम टुडे। सो मेरी यही है कि यू नो, आप अपने आप को एज ए ह्यूमन बीइंग देखें। बड़ा मुश्किल होता है, समझ नहीं आती, क्योंकि इसी पैदावार, इसी माशरे की पैदावार है हम। मगर कहीं ना आपको एक लेना पड़ेगा डिसीजन के बस I am going to move on from here and I am not going to let any negativity affect me, not my own negativity, not negativity that comes from outside. तो बस माँ से सिलसिला आपको खुद ही करना पड़ेगा, अपने पीसेस खुद ही उठाने पड़ेंगे, अपने आप को खुद ही जोड़ना पड़ेगा और आगे चलना पड़ेगा। क्या बात है सना। अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि पाकिस्तान में या इस समाज में, इस माशरे में, जिस तरह आपने कहा हम सब पैदावार हैं और हम यहीं पले बड़े हैं, इस माशरे में अगर कोई एक चीज आप बदलना चाहें, सना खुर्शीद कुछ चेंज करना चाहें, जस्ट वन थिंग, वो क्या होगी? वन थिंग तो बहुत मुश्किल है, बट इफ इट वाज वन थिंग, आई थिंक मैं काइंडनेस डालना चाहूंगी हर एक के दिल में। काइंडनेस जी बहुत जरूरी है। हमें काइंड होना पड़ेगा अपने लफ्जों से, अपने रवैयों से। हमें हर तरह की ना सिचुएशन, इंसान, हालात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और एक काइंड, एक ना अपने दिल को नरम करना पड़ेगा। ये छोड़ देंगे ना सख्ती जबान की, दिल की, लहजे की, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी। सो ब्यूटीफुल। इतनी प्यारी सना ने ये बात कही ना कि लहजों की, जबान की सख्ती को कम कर लीजिए, आप खुद भी ठीक रहेंगे, आपकी यूथ भी परवान चढ़ेगी एंड वी विल बिकम काइंड एंड कंसिडरेट ह्यूमन बीइंग्स। आपसे जानना चाहूँ नायाब, इस समाज की, इस माशरे की जो चीज़ें आपको तकलीफ देती हैं वो क्या हैं, एंड व्हाट्स दैट वन थिंग यूड लाइक टू चेंज? इंटॉलरेंस, अदम बर्दाश्त। अदम बर्दाश्त। हम दूसरों को बर्दाश्त नहीं करते जो हमारे से मुख्तलिफ हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से मुख्तलिफ हों, हमारे साथ स्टेटस से, रंग से, नस्ल से, जिन्स से या सिन्फ से, तो हम उनको बर्दाश्त नहीं करते। किसी का मजहबी अकीदा मुख्तलिफ हो, हम बर्दाश्त नहीं करते। और शायद इस अदम बर्दाश्त की वजह से हमारी जो यूथ है और हमारे लोग हैं, उनके दरमियान नफ़रत, हेट जो है वो बहुत ज़्यादा ना सिर्फ फैलाया जा रहा है बल्कि वो सरायत करता जा रहा है, जो कि हमारे मुआशरे को बिगाड़ की तरफ लेके जा रहा है। तो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू चेंज। अगर मैं एंड वी आर ट्राइंग टू कि हम मुआशरे में अदम बर्दाश्त को ख़त्म कर सकें। क्या बात है, जन्नत बन जाए ये माशरा अगर यहाँ सब एक दूसरे को एक्सेप्ट करें द वे दे आर। शवाज़, ऐसी क्या चीज़ है इस माशरे में जो आपने महसूस की और आपने रियलाइज़ किया कि अगर ये ना होता तो ज़िंदगी कितनी बेहतर हो जाए सबकी, वो क्या होगी? आई थिंक टॉलरेंस इज़ द बिगेस्ट थिंग। और अगर आप टॉलरेंस को बढ़ा दें हर एक बंदे की, तो दे विल बिकम एक्टिव लिसनर। जब एक्टिव लिसनर होंगे तो बर्दाश्त बढ़ जाएगी, जब बर्दाश्त बढ़ेगी दे विल थिंक पॉजिटिवली, जब पॉजिटिविटी आएगी माशरे में तो फैमिली से, कम्युनिटी से ट्रांसफ़र होके, कंटीजियस होके सीधी माशरे में जाएगी, माशरे से शहर में जाएगी, शहर से सूबे में, सूबे से मुल्क में। तो आई थिंक ये दो तीन चीज़ें हैं। इसके साथ साथ मैं फ्रस्ट्रेशन को मोटिवेशन में तब्दील करूँगा। क्या बात। और जो हमारी डीमोटिवेशन है उसको मैं विल पावर, डिटर्मिनेशन में चेंज करूँगा। और जो डीमोरलाइजेशन है उसको पैशन में, यूथ की, ये तीन चीज़ें यूथ की मैं चेंज करूँगा। क्या बात है। और उनकी जो नेगेटिव थिंकिंग है उसको पॉजिटिव थिंकिंग में चेंज करूँगा। तो ये 4-5 चीज़ें अगर हम चेंज कर लें, और ये हो सकती है, दिस इज़ वेरी क्वाइट ईजी। जब आप किसी चीज़ का तहैया कर लेते हैं, जब किसी चीज़ की ठान लेते हैं, तो क्या ऐसी चीज़ है जो इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल में नहीं चेंज कर सकती? क्या बात है। मुझे ज़रा ऐसी कोई एग्जाम्पल दे दें कि जो सक्सेस से फेलियर से, फेलियर से सक्सेस की तरफ ना गया हो। क्या बात है। मोहम्मद अली जो था, वो जो बड़े बॉक्सर गुजरे थे, वो यूथ एज में 22 समथिंग इयर्स में ही बिकेम द वर्ल्ड हेवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन। यस। टाइसन, आप 23 इयर्स में यूएन की एम्बेसडर बनी। अरफा करीम
کتنی کم ایج میں شی بیکیم دی آئی ٹی اسپیشلسٹ مائکروسافٹ. تو مجھے وہ اپنی یوتھ کو یہ بتانا ہے کہ ڈونٹ بی ڈی موٹیویٹڈ. آپ کے کچھ بھی نہیں بگڑا, آپ ریلیکس کریں, یو آر آن دا رائٹ پاتھ. آپ کو صرف اپنی گول, اپنی آبجیکٹیو سیٹ کرنے ہیں کہ یار میری ڈائریکشن کیا ہے, بالکل وہ رائٹ روڈ پکڑنی ہے جو آپ کو آپ کی منزل تک پہنچائے گی. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. یوتھ, یہ پروگرام آپ کے لیے تھا, یہ ڈیڈیکیشن ہے آپ لوگوں کے لیے. آئی انڈرسٹینڈ حالات اچھے نہیں ہیں, بہت ہوپ لیسنس ہے, بہت انسان کو لگتا ہے وی آر سو ہیلپ لیس, دیر از نتھنگ ٹو لک فارورڈ ٹو. نایاب کی سٹوری آپ کے سامنے ہے, شواز کی سٹوری آپ کے سامنے ہے, ثنا کی سٹوری آپ کے سامنے ہے, ہم جیسے ٹوٹے پھوٹے آپ کے سامنے ہیں. اگر ہم اپنے حصے جوڑ کر آپ کے سامنے آ کر یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ زندگی از ناٹ جسٹ اباؤٹ یو, اٹس اباؤٹ پیپل اراؤنڈ یو. اپنے ایمز کو, اپنے گولز کو سیٹ کیجئے, بہترین انسان بن جائیے, کامیابی ویسے ہی آپ کے پیچھے آئے گی. سو لہٰذا ڈی موٹیویٹ نہ ہوئیے گا, اسٹے ہوپ فل. ہماری طرف سے بہت ساری دعائیں ٹو دی یوتھ آف پاکستان. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.